اہل بیت اور حالات میں تھے، ہم اور حالات میں ہیں۔ اہل بیت نے 250 سال زندگی کی ہے اور ہر حالات میں زندگی گزاری ہے۔ مشکل ترین حالات میں وہ نمونے عمل بنے ہیں۔ اخلاق اہل بیت اختیار کرنا ہے۔ اخلاق اہل بیت کیا ہے؟ اخلاق اہل بیت اخلاق الرسول۔ اخلاق رسول کیا ہے؟ کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ القرآن۔ اخلاق رسول، اخلاق محمد عربی قرآن کریم ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ قرآن میں ایک قرآن کا اخلاق ہے، ایک قرآن میں اخلاقیات ہے۔ اگر یہ دو چیزیں سمجھا سکوں، ایک اخلاق قرآن ہے، ایک اخلاقیات قرآن ہے۔ ایک اسلام ہے، ایک اسلامیات ہے۔ اسلام اور ہے، اسلامیات اور ہے، اخلاق اور ہے، اخلاقیات اور ہے۔ اخلاق قرآن رسول اللہ کا اخلاق، قرآن کا اخلاق اور رسول اللہ کا اخلاق ایک ہے۔ اخلاقیات قرآن کیا ہے؟ سچ بولو، صحیح رہو، یتیموں کا خیال رکھو، والدین کا سے احسان کرو، یہ اخلاقیات قرآن ہے۔ اخلاق قرآن کیا ہے؟ اخلاق قرآن یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح بات کرو۔ سکون چاہیے، اخلاق رسول۔ اخلاق رسول کیا ہے؟ اخلاق قرآن۔ اخلاق قرآن کیا ہے؟ ہمیشہ صحیح بات کرو، کسی کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، تم بات صحیح کرو، کوئی مانے یا نہ مانے، تم بات صحیح کرو، کسی کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، تم بات صحیح کرو۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں مشکل بہت ہے صحیح بات کرنا۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اخلاق اہل بیت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اکثر ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ کتابوں میں اچھا ہے، اچھے لوگوں میں اچھا ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم ہیں اس معاشرے میں یہ باتیں نہیں چلتی ہیں۔ اگر میں اس تواضع کے ساتھ جو ہمیں اہل بیت نے کہا ہے اگر میں آتا ہوں تو پھر اگلا مجھے کسی قابل ہی نہیں چھوڑتا ہے، بالکل دبا دیتا ہے، اس لیے میں تکبر کرتا ہوں۔ میں اپنی جوانی میں ریڈیو شو کر رہا تھا، برمنگھم میں اہل سنت تھے ہوسٹ، اس نے 2-4 دفعہ علامہ اور حجت الاسلام اور فلان کہا، میں نے تواضع کیا، میں نے کہا نہ، میں علامہ ہونے میں حجت الاسلام ہونے سے کہا بہت اچھا ہوا یار، اتنا لمبا نام لینا پڑ رہا تھا، اب میں سیدھا کہوں گا انور یہ بتانا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ تواضع یہاں نہیں چلتا، یہاں مجھے کہنا پڑے گا میں علامہ ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں، نہیں، یہاں بھی چلتا ہے۔ اسی معاشرے میں اخلاق اہل بیت چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے؟ لوگ قدردان نہیں ہیں میں اخلاق اہل بیت کے ساتھ جاؤں، لوگ قدردان نہیں ہیں، جو قدردان نہیں ہیں ان کو تو نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس کو سمجھ لو، جو قدردان نہیں ہیں ان لوگوں کو تو نے کیا کرنا ہے؟ تو اخلاق اہل بیت کے ساتھ زندگی بسر کر، جو قدردان لوگ ہیں وہ تمہاری قدر کریں گے۔ تمہیں اپنی زندگی میں 2 اچھے دوست مل جائیں کافی ہیں، یہ 1000 فیس بک کے فرینڈ کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ فیس بک کے فرینڈ پھر اچھے ہیں، آج کل جو دوست ہیں ان سے تو وہ فیس بک والے اچھے ہیں، کوئی کمنٹ تو کر دیتے ہیں۔ آج کل جو دوست ہیں وہ کوئی کمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان دوستوں کو کیا کرنا ہے؟ تم جانتے ہو جب تم اخلاق اہل بیت کو چھوڑ کر یہ اخلاق سیئہ لے کر چل رہے ہوتے ہو، تمام سیئہ لوگوں کو، برے لوگ تمہارے گرد جمع ہو جاتے ہیں، وہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا ان میں سے قدر شناس کون تھا، جوہر شناس کون تھا جو تجھ سے دور ہو گیا۔ قرآن اگر اس وقت کے لوگوں کے مطابق گفتگو کرتا جیسے باقی تمام کتابوں میں، باقی تمام شاعروں نے، باقی تمام لکھنے والوں نے اپنے زمانے کے مطابق بات کی، سب نیست و نابود ہو گئے، صرف قرآن باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حق کی بات کی ہے، صحیح بات کی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، نہ آئے۔
قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے علم کا آپ کو اندازہ ہے. اس زمانے کو چھوڑیں، آج کل بھی ہم کہتے ہیں ہمارے گرم کپڑے لے کر آؤ. گرم کپڑے، یعنی کپڑے ہمیں گرم کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ کپڑا ہمیں گرم نہیں کرتا، گرمی ہماری اپنی ہوتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ. اس وقت کا عرب سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہارے لباس جو تمہاری گرمی کو بچاتے ہیں. اس کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو قرآن اس کے مطابق بات کرے گا؟ نہیں، قرآن صحیح بات کرے گا. لباس تمہیں گرمی دیتے نہیں ہیں، تمہاری گرمی کو روکتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي. جریان کسے کہتے ہیں؟ مایعات، پانی جاری کہتے ہیں، آب جاری کہتے ہیں. پانی جاری ہوتا ہے. شمس جاری، اتنی عظیم چیز. آج پتہ چلا یہ شمس گیسز ہیں، یہ جریان رکھتا ہے، اس میں امواج ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. پہلے یہ خیال تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت میں ہے. اور سورج حرکت میں کیا ہے؟ وہ بس آتا ہے اور جاتا ہے، غروب کرتا ہے، طلوع کرتا ہے. اس کے بعد جب سائنس نے ترقی کی اور پتہ چلا کہ نہیں جی زمین حرکت میں ہے، سورج کو مرکزیت حاصل ہے، تو یہ لوگوں نے دین پر، اسلام پر، قرآن پر اعتراض کرنا شروع کیا. یہ دیکھیں جو قرآن کہتا ہے کہ شمس حرکت میں ہے، سائنس کہتی ہے کہ زمین حرکت میں ہے. قرآن نے کس کے مطابق بات کی؟ حق کے مطابق، سیدھا. لوگ نہیں سمجھتے، نہ سمجھو، مذاق اڑائیں، مذاق اڑاتے رہیں، ہنستے رہیں. آنے والے لوگ ان پر ہنسیں گے. پھر پتہ چلا کہ سورج بھی حرکت میں ہے اور زمین بھی حرکت میں ہے. وَتَرَى الْجِبَالُ كَأَنَّهَا جَامِدَةٌ. تم ان پہاڑوں کو جامد سمجھتے ہو. وَهِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ. یہ پہاڑ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. اگر پہاڑ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں، وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا. یہ جبال پہاڑ میخیں ہیں، یہ زمین کے اندر بھی اتنی ہی ہیں جتنے زمین سے باہر ہیں. اگر یہ میخ چل رہی ہے تو یہ زمین بھی چل رہی ہے. اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آئے زمین حرکت میں ہے، نہ سمجھ میں آئے. زمین حرکت میں ہے، آسمان بھی حرکت میں ہے، شمس بھی حرکت میں ہے، اور وہ بھی لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہی ہے. اور اس حرکت کو بعد میں لوگوں نے سمجھ لیا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حق بات کرنی، سیدھی بات کرنی ہے، صحیح بات کرنی ہے. صحیح بات، سیدھی بات، کبھی اس میں نرمی ہوگی، کبھی اس میں سختی ہوگی، کبھی اچھا لگے گا، کبھی اچھا نہیں لگے گا. اگر آپ کو تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی تو ان کے ساتھ نرمی بھی کرو اور سختی بھی کرو. سختی کر سکتے ہیں؟ ہاں، سختی بھی کرنی ہے اور نرمی بھی کرنی ہے. غلطی نہ کرو، سختی نہیں کریں گے. ابھی اچھی بات یہ ہے بچے بعد میں احتجاج کرتے ہیں اگر تقریر میں کوئی بات ان کے خلاف ہو جائے. ان کے حق میں کہہ رہا ہوں، نرمی بھی ہونی چاہیے، سختی بھی ہونی چاہیے.